سلسلہ ہے مقدر میرا، مجھ کو یہ نسبت میرے احمد رضا سے ملی۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے غازی اہل سنت عطا امام اعظم ابو حنیفہ، پہلی مرتبہ مرکز اہل سنت پر جن کی جلوگری ہوئی، میں اس شیر رضا کو دعوت دینے جا رہا ہوں، اور یہ مکمل اپنی آن بان شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں مائک پر، گویا کہ یہ شیر رضا بن کے غرا رہے ہیں، ندوہ کے لنگور تھرا رہے ہیں، نجدیت و صلح کلیت کا اور مرزائی کا جنازہ نکالنے کے لیے حضور غازی اہل سنت تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور شہباز دکن، غازی اہل سنت علامہ صوفی کلیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز سامعین کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس بھائی اچھا صحیح بیٹھی۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث۔ عن عويم بن ساعدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل له منهم وزراء وانصارا واصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ منبر نور پہ حاضر مؤقر شخصیات، بالخصوص صاحب عرس خلیفہ سرکار مفتی اعظم عالم، رہنمائے اہل سنت، بالخصوص محسن اہل سنت علاقہ دکن، حضور پرنور سرکار مفتی مجیب علی رضوی صاحب قبلہ دامت برک، مفتی مجیب علی صاحب قبلہ علیہ الرحمت والرضوان کے صاحبزادہ گرامی، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا سہیل رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
الحمدللہ یہ عرس سراپا نور شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھتا ہوا 3 سال سے، جس کا یہ تیسرا سال ہے، منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر سے اہل سنت و جماعت کی مقتدر شخصیات کی آمد اس عرس پاک میں ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا عرسوں کے نام پہ ہندوستان میں جو دھمال چوکڑی کی جاتی ہے مزارات کے ساتھ، ویسا کوئی بھی غیر شرعی معاملہ یہاں آپ کو دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملے گا، چونکہ یہ ایسے ولی کا عرس ہے جو علوم ظاہری و باطنی سے مزین شخصیت تھی۔ اور جس طرح عرس رضوی منایا جاتا ہے، عرس تاج الشریعہ منایا جاتا ہے، عرس حضور صدر الشریعہ منایا جاتا ہے، اسی طرز پہ عرس مجیبی بھی الحمدللہ نہایت خشک و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ میری سعادت مندی ہے کہ مجھے مرکز اہل سنت میں بحیثیت خطیب یاد کیا گیا جب حضرت جانشین شہباز دکن مد ظلہ النورانی نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کو آنا ہے۔ میں نے فی الفور لبیک کہا۔ حیدرآباد میں پہلے کئی مرتبہ آیا ہوں، اور اس وقت میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ اتنا بڑا مجمع مجھے عرس مجیبی کے علاوہ حیدرآباد میں ملنے والا ہے۔ تو قاعدے سے پاشاؤں کی جو خاطرداری ہے، ارے ابھی اتنا کیوں بلگا رہے ہو بھائی، یہ تو اسٹارٹر ہے، مین کورس ابھی باقی ہے۔ ٹالی والی نہیں، یہ جوکر نائک کی محفل نہیں ہے، سنیوں کا مجمع ہے۔ ہاں، تو میں نے کہا تاریخ دے ہی دیتا ہوں، ایک ہی بار سب کی زیارت میں بھی کر لوں ماشاءاللہ۔ تو بہرحال ابھی چند روز پہلے ہی آنا ہوا تھا، وہاں بھی اچھا خاصا مجمع تھا، لیکن عرس مجیبی کی بات ہی الگ ہے ماشاءاللہ۔ آج جب مجھے یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں تو جس وقت حضرت نے کام کا سلسلہ یہاں شروع کیا ہوگا، سوچئے یہ کیسی سنگلاخ زمین رہی ہوگی جسے حضرت نے چمنستان کرم بنا دیا، گلستان بنا دیا۔ یہ خلوص و للہیت کا وہ مقام تھا حضرت کے کہ حضرت نے اس علاقے میں سنیت کی بہاریں ہی لٹا دی۔ عزیزان گرامی وقار، اس عرس پاک میں جب میں آیا تو مجھے ایک موضوع کا پابند کیا گیا، ایک ٹاپک دیا گیا، ایک عنوان دیا گیا کہ اس کے تحت آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ تو وہ موضوع جو مجھے دیا گیا، جدید فرقوں کا رد، یعنی جو ابھی لیٹسٹ پیدا ہوئے 2-3 مہینے کے اندر، یا سال 2 سال پہلے، یا 100-150 سال پہلے، یا اس سے تھوڑا پہلے، ان سارے فرقوں کو آپ کو ریمانڈ پر لینا ہے اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے ان کا تعارف پیش کرنا ہے، اور ان کے باطل عقائد و نظریات کو قوم و ملت کے سامنے رکھنے ہیں۔ جس فتنے سے اس وقت اہل سنت و جماعت سب سے زیادہ متاثر نظر آ رہی ہے، وہابیت کی پہچان ہو گئی، دیوبندیت کی پہچان ہو گئی، نیچریت کی پہچان ہو گئی، اہل حدیث کی پہچان ہو گئی، اہل قرآن کی پہچان ہو گئی، لیکن کمال کی بات ہے کہ سنیوں میں سنی بن کر صلاۃ و سلام پڑھنے والے، مزارات پر حاضری دینے والے، اولیاء اللہ سے تعلق رکھنے والے، سلاسل کی نسبت رکھنے والے، خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے، اس طرح کے لوگ بھی اب ایمان کے چور ہمارے درمیان آ چکے ہیں، جنہوں نے ایک الگ منہج بنایا ہے، ایک الگ مسلک بنایا ہے۔ وہ الگ مسلک، وہ الگ منہج بالکل نئی پیداوار ہے، اور اس کا گہرا تعلق شیعت سے، بظاہر تو نہیں لیکن درون خانہ یہ لوگ شیعوں سے ملے ہوئے ہیں، شیعوں کا جھٹن کھانے والے لوگ ہیں، شیعت کی بولی بول رہے ہیں، اور در پردہ سنیوں میں شیعت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اب ان میں مزارات کے سجادگان ہیں، جانشین ہیں، 3-3 درجن کے القاب والے حضرت ہیں، پیراں ہیں، مرشداں ہیں، حضرت ہیں، سرکاراں ہیں، جن کی نسبتیں بہت بڑی بڑی ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں مولانا ذرا تو غور کیجئے، حیدرآباد میں اتنی قدیم خانقاہ، وہاں کے سجادہ نشین صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کا تعلق رکھنے والا، جس کی پوری دنیا میں پہچان اور جس کا تعارف ہے، جسے مجدد رواں صدی کہا جا رہا ہے،
وہ شخص بھی اب حضرت امیر معاویہ پہ کلام کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس خانقاہ سے شرف بیعت رکھتے ہیں یعنی ماررہ مطہرہ، وہاں پر نظمی میاں کے لڑکے بھی اب اس طرح کی بولی بول رہے ہیں۔ اب تو تاریخ کھولی جا رہی ہے، اب تو مرزا پلمبر، مرزا انجینئر کمرے میں بیٹھ کر تاریخ کے ذریعے ثابت کر رہا ہے کہ دور بنو امیہ کیسا تھا، خصوصاً حضرت امیر معاویہ کا کردار کیسا تھا۔ مولانا آپ کس کس کو روکو گے، کس کس کی زبان بند کرو گے، آپ کہاں کہاں قدغن لگاؤ گے، آپ کہاں کہاں لوگوں کو جواب دو گے؟ کان کھول کر سن لو عرس مجیبی میں آئے ہوئے سنی مسلمانوں، رب کعبہ کی قسم، اگر سارے دنیا کے مولوی اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی پر بھونکنے لگے، ساری تاریخ صحابی کی برائی کرنے لگے، سب اٹھا کر دریا برد کر دو، پانی کے حوالے کر دو، اس لیے کہ قرآن نے صاف کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ قرآن کے اس فیصلے کے بعد تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اس صاف ستھرے واضح اور شستہ فیصلے کے بعد تاریخ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ آج جو صحابہ پہ بھونکنے والے ہیں، بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار ہے، جن کا تعلق خانقاہوں سے ہے، درگاہوں سے ہے، مزارات سے ہے، سلاسل سے ہے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ مرتبہ مشیر آباد میں کہا تھا کہ سنیوں درگاہی سنی مت بنو، مسلکی سنی بنو۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ جو لوگ خانقاہی اور درگاہی سنی ہے، ان کی سنیت میں شک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صحابی رسول پہ سب و شتم کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیاروں پر بھوکے، تو پھر یقین مانیے کہ اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت وہ محفوظ قلعہ ہے کہ جہاں آنے کے بعد آپ کی سنیت اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے۔ اہل بیت اور صحابہ دونوں کا دامن آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے، دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا آپ کی بربادی ہے۔ نہ ہم اہل بیت کو چھوڑیں گے، نہ صحابہ کو چھوڑیں گے۔ شیعوں نے محبت اہل بیت میں غلو کر کے صحابہ پر بھونکنا شروع کیا، خوارج نے محبت صحابہ میں غلو کر کے اہل بیت کی کردار کشی کرنا چاہی۔ ہم اہل سنت و جماعت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ آج حضرت ابو بکر صدیق کی اولیت اور افضلیت پر بڑی بڑی نسبتیں رکھنے والے فیس بک پر آ کر جس طرح لونڈے لفاڑے ویڈیو بناتے ہیں، اس طرح ویڈیو بنا کر لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مولا علی باعتبار روحانیت، باعتبار ولایت حضرت ابو بکر سے افضل ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک پڑھی، جتنے لوگ تشریف لائے ہیں یہاں پر، یہاں سے کچھ لے کر جائیں، یہاں سے ایمان کی پختگی لے کر جائیں، اللہ والوں کی محبت اپنے دلوں میں بسا کر جائیں۔ یاد رکھیں اللہ کے کسی ولی سے دشمنی براہ راست اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، اور پھر ولی بھی ایسا جو صحابی ہو، جس کی آنکھوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے رخ والضحیٰ کو دیکھا ہو، جس نے سرکار کی صحبت پائی ہو، جس نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی ہو، جس نے حضور کے ساتھ جنگیں کی ہو، اگر کوئی ان پر بھوکے، حضور کے پر اترنے والے قرآن کو لکھنے والے، حضور کے خطوں کو لکھنے والے، حضور سے جن کی رشتہ داری ہے، ان پر اگر کوئی بھوکے، تاریخ کی آڑ لے کر کے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ابے بے وقوف ہو، اتنے بڑے بڑے پیر صاحب بنے بیٹھے، خواہ مخواہ کھولے ہوئے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور اتنے پیر تو حیدرآباد کی سرزمین پر ہے، اور اتنی مزاریں ہیں کہ خدا جانے 2-5 سال کے بعد کیا عالم ہوگا۔ ہر گلی میں ایک مزار شریف ہوگی، جس کو تعویذ لکھنا آ گیا، مرنے کے بعد اس کا بھی مزار بن رہا ہے، جس کو تعویذ لکھنا آ گیا، مرنے کے بعد اس کا بھی مزار شریف بن رہا ہے، اور جس کا دیکھو اس کا عرس پاک ہو رہا ہے، جس کا دیکھو اس کا عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ سنی مسلمانوں، اندھی عقیدت میں مبتلا مت ہو،
जिस शख्स को सहाबा की बारगाह का बेअदब पाओ, वो कितने ही बड़े अलकाब का हामिल हो, कैसे ही जामिया का रईस व शेख हो, कैसी ही खानका से ताल्लुक रखता हो, उसे जूती की नोक पे रख के उड़ा दो। मुझे बताओ, जिन सहाबा ने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के लिए अपना घर बार लुटा दिया हो, जिन्होंने सरकार के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया हो, आज 14 सदियां गुजरने के बाद लोग तारीख दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पता नहीं कैसे मेरा गला मुतासिर हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद कवी है इंशाअल्लाह जैसे जैसे गाड़ी पिकअप पकड़ेगी गले में बेहतरी आएगी। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम फरमाते हैं, हजरत उवैम इब्ने साइदा रावी हैं, आन उवैम इब्ने साइदा रदियल्लाहु अन्हु, हजरत उवैम बिन साइदा कहते हैं, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। गौर से सुनना, हदीस पाक है, नबी का फरमान है। जो लोग आज अहले बैत की मोहब्बत का झुनझुना बजाते हुए सहाबा पर भौंक रहे हैं, और ऐसे कीड़े मकोड़े हैदराबाद में ज्यादा हैं। ये रंगीले शाह, भंगीले शाह, भड़कीले कपड़े पहनने वाले, ये झिपरियां रखने वाले, ये मुरीदों को उल्लू बनाने वाले, ऐसे हराम खोर दुनियादार पीर हैदराबाद में हर जगह के मुकाबले में ज्यादा हैं। सुनो, अल्लाह के नबी का इरशाद है, मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया। क्यों चुना? आदम से लेके ईसा तक अंबिया आते रहे। जब जनाबे ईसा आ गए तो अल्लाह को अब नबियों का सरदार भेजना था, नबियों का इमाम भेजना था, नबियों का अफजल भेजना था, नबियों का आखिर भेजना था, नबियों का खातम भेजना था, खातमुल अंबिया बनाकर भेजना था, रसूलों का इमाम बनाकर भेजना था। तो अल्लाह ने मुझे चुन लिया। किस लिए चुन लिया? नबियों का खातम बनाने के लिए चुन लिया, अपना रसूल बनाने के लिए चुना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया, वख्तार अली असहाबन, और मेरे सहाबा को चुन लिया। इस पर जरा तगड़ा सुभान अल्लाह होना चाहिए। सहाबा को किसने चुना है? अब अगर तुम सहाबा पर भौंक रहे हो तो तुम्हारा ये भौंकना किसी तारीखदां पर या किसी मौलवी पर या मसलक पर नहीं है। वो हैदराबाद के हराम खोर पाशाओं जो अल्लाह के रसूल के सहाबा पर भौंकते हो, सही हदीस है, सही, और ये हदीस मुस्तदरके हाकिम की है, जहां से तुम रिवायतें उठाकर लाते हो बनु उमैया के खिलाफ। अगर तुम्हारी माओ ने जना हो, कलीम हनफी सुबह तक है, स्टेज लगा हुआ है, अगर पाशाओं का कोई दल्ला यहाँ बैठा है, आ जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ए सीटी उटी नहीं भाई, सीटी उटी नहीं। अरे भाई सुनो, हैदराबाद की सरजमीन पर और पूरे हिंदुस्तान में ये जो सहाबा पे भौंकने वाले नए नए कुत्ते पैदा हो रहे हैं, अब मुहक्किक लोग पैदा हो रहे हैं। लोग कहते हैं पाकिस्तान में एक मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर है, जिसने सारी की सारी तारीख उठाकर सामने रख दी है। देखो वो इतना बड़ा मरदूद है कि सामने टेबल पे किताबें होती ज़रूर है, खाली हदीस नंबर बताता है, बाकी जितना है वो अपनी तरफ से ठूसता है। आज तक किसी ने मिर्ज़ा को किसी आलिम से डिबेट करते देखा? नहीं देखा। वो बहुत शाना है, शियों के इमाम गायब की तरह सिर्फ कमरे में बैठा रहता।
وہ حدیث نمبر ضرور بتاتا ہے لیکن اندر جتنا مواد ہے سب اپنی طرف سے گھسیڑتا ہے، معنی مفہوم اپنی طرف سے پیدا کرتا ہے۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام صاف فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے صحابہ کو چن لیا اور اس میں سے میرے رشتہ دار بھی بنائے، انصار بھی بنائے اور میرے مددگار بھی بنائے۔ تو جو ان کے بارے میں ہلکی بات کہے گا اللہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے تمام صحابہ سے محبت کریں اور جو صحابہ کرام میں ترتیب فضیلت ہے اس پر یقین رکھیں۔ جو حضرت علی کو متفقہ طور پر چوتھا نمبر دیا گیا ہے، ہم اسی طرح یقین رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق باعتبار خلافت بھی پہلے ہیں، باعتبار امامت بھی پہلے ہیں، باعتبار ولایت بھی پہلے ہیں، باعتبار روحانیت بھی پہلے ہے، باعتبار قرب نبی بھی پہلے ہے، اور یہی ترتیب چوتھے نمبر پر یہ ساری فضیلتیں حضرت علی کے حصے میں آتی ہے۔ لیکن افسوس آج یہاں وہاں سے تاریخ دکھائی جاتی ہے، توڑ مروڑ کر آیات پیش کی جاتی ہے، توڑ مروڑ کر موضوع اور من گھڑت حدیثیں لائی جاتی ہے اور لوگوں کو کہا جاتا دیکھو اہل بیت کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ اتنے جری ہو گئے کہ اپنا نام مولائی رکھ لیا، ایک نیا فرقہ تشکیل دے دیا اور مولائی کا مطلب یہ نکال رہے ہیں کہ حضرت علی سے محبت کرنے والا، اور ان کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئی کہ حضرت ابو بکر و عمر پہ بھونک رہے ہیں اور یہ سنی کہہ رہے ہیں ان صحابہ نے اہل بیت پہ ظلم کیا، حضرت ابو بکر نے حضرت علی کا حق چھینا، حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا، حضرت عثمان نے حضرت علی کا حق چھینا، اور تمام صحابہ نے اہل بیت پر ظلم کیا۔ عرس مجیبی میں آنے والے سنیوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ دنیا کے تمام شیعوں سے کرنا، اللہ کی قسم شیعہ مر جائے گا لیکن کبھی اس سوال کا جواب نہیں دے گا۔ ایک آسان سوال، سارے شیعوں سے اور شیعوں کا جھٹن کھانے والے جتنے اڑیا گڑیا لٹیا ٹامک ٹوئیاں پی رہے، جنہوں نے مزارات اولیاء کو خرافات کا اڈا بنا دیا ہے، ان منحوسوں کی شکلیں دیکھو اور لوگ انہی کو نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ ابے جو زندہ رہتے ہوئے جس کے بچے تیرے پیسے سے پڑھ رہے ہیں، جو فورن کا ٹور تیرے پیسے سے کر رہا ہے، جو مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو میں تیرے بھیک سے بیٹھا ہوا ہے، جس کا عالیشان سنگ مرمر کا بنگلہ سارے مریدوں کی بھیک ہے، یہ غریب رکشہ والا دن بھر پسینہ بہا کر پیر صاحب کی جیب گرم کر رہا ہے اور رکشہ پہ لکھتا پیر کا کرم۔ کبھی پیر نے لکھا اپنے بنگلے پہ مریدوں کی بھیک؟ یہ جتنے اڑیا گڑیا پیر ہیں، شریعت میں مداخلت کرنے والے، اور ہمارا فلاں سلسلہ ہے، ہم شریعت سے ہٹ کر ہے، معرفت الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے۔ یاد رکھو اللہ نے کامیابی اور ضمانت اپنے محبوب کی سنتوں میں رکھی ہے، جو سرکار کے طریقے پر ہوگا وہی بامراد ہے، وہی کامیاب ہے۔ جو حضور کے طریقے سے ایک بال کے برابر ہٹ جائے وہ کتنے ہی دعوے کرے، اس کے سارے دعوے کھوکھلے ہیں۔ آج جو لوگ دھڑلے سے قوالی کی محفل سجاتے ہیں، عورتوں سے گلے ملتے ہیں، رنگیلا شاہ عورتوں سے پیر دبوا رہا ہے اور فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ۔ یہ پیر کون سا معلوم ہے؟ منگل کے پہلے والا حرام خور کہاں سے پیر بن گیا؟ حضرت عائشہ کی روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل میں کہ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کوئی اسلام کی غرض سے آتا تو آپ اسے کلمہ پڑھانے کے بعد بیعت کرتے، مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے اور اس سے وہ الفاظ دہراتے، اور آپ عورتوں کو چھوتے نہیں۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ ایک صحابیہ ہے، کہتی ہے ہم لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے، سرکار نے ہمیں بیعت کیا تو ہم نے ہاتھ ملانا چاہا، حضور نے فرمایا میں عورتوں کو نہیں چھوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑا پیر میرے آقا کی ذات ہے،
قرآن و سنت ہے، سرکار کی سنت سب سے بڑا پیر ہے۔ تم بھکتی میں اندھے ہو گئے ہو، اپنی عورتیں ان بابا کے پاس لے کر جاتے ہو، بابا اولاد دو، بابا آئی کو ٹال دو، بابا مصیبتوں کو دور کر دو۔ ابے حرام خور، قیامت میں یہ جو کوٹے جائیں گے تب تم کو پتا چلے گا دنیا میں جو یہ پیٹ العلوم لے کر گھومتا تھا، یہ رنگیلے شاہ، یہ فلانے شاہ، ان کی کیا حقیقت ہے۔ سن لو، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام عورتوں سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں تو دنیا میں وہ کون سا پیر ہے جس سے بے پردہ عورتوں کے لیے ملنا جائز ہو گیا؟ پیر دیکھنے تھے تو سرکار تاج الشریعہ کو دیکھ لیتے۔ پیر دیکھنا ہے، ابھی تشریف لائیں گے محدث کبیر، دیکھ لو۔ تم نے شہباز دکن کو دیکھا ہوگا، یہ پیر ہے حقیقی کہ جنہوں نے پوری زندگی شریعت کا سختی سے اتباع کیا ہے، اور جن کے یہاں شریعت کے اتباع کا دور دور تک گزر نہیں ہے، وہ لوگ پیر بنے بیٹھے ہیں۔ دھڑلے سے قوالی ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ میں سرکار کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، ڈھول کی آواز آئی، سرکار تیز تیز قدم بڑھا کر آگے گئے، رک گئے، پھر جب اور آواز آئی سرکار اور آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ میں سرکار نے آواز کا راستہ پار کیا اور فرمایا، سنو عبداللہ ابن عمر، سنو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شراب کو حرام کروں، ریشمی کپڑے کو حرام کروں، اب باجے گاجے بانسری طبلہ تنبور کو توڑ دوں، مجھے یہ توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اس کی آواز کو سننا پسند نہیں کیا تو مجھے بتاؤ اس پر گائی جانے والی قوالی کیسے جائز ہو گئی؟ اور کہتے ہیں غریب نواز سے ثابت، صابر پیا سے ثابت، اور قوالی بھی ماشاءاللہ جنگی مقابلہ، اور قوال صاحب کو بھی ہوش نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، میرے کلام میں کتنا کفر ہے۔ بہت سی قوالیاں ایسی ہے جس میں کفر ہے، کفر۔ جیسے ایک مشہور قوالی کے یہ بول کہ حضرت ہی کی صورت کو گئے دیکھنے حضرت، حضرت ہی سے حضرت کا تماشا شب میرا۔ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت خلفائے راشدین، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ کرام، عظمت امیر معاویہ، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی بریلوی مسلمان، آمد حضور گلزار ملت، آمد حضور گلزار ملت، اولاد علی، اولاد علی، اولاد علی، اسماعیلی دولہا، اسماعیلی دولہا، اسماعیلی دولہا، بستی بستی کھریا کھریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، حضور قائد ملت، چمن چمن کلی کلی، اسے مجیبی، اسے شہباز دکن۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم صحابہ و اہل بیت والے ہیں۔ دیکھیے اہل بیت ہمارے ساتھ، اور یہ صحیح النسب سید ہے، اور یہ بریلوی سید ہے جی، اور انہیں دیکھیے اور سمجھیے محبت اہل بیت کیا ہے، اور کس طرح مسلک اعلیٰ حضرت والے اہل بیت پاک کا ادب کرتے ہیں۔ تو میں ایک سوال آپ حضرات کے ذہنوں پہ نقش کر کے جا رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی صحابہ پر بھونکنے والے گلی کوچے کے کتے ہیں، وہ کسی بھی لباس میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، آپ لوگ صرف ان کا جبہ عمامہ دیکھ کر اور پیٹ العلوم دیکھ کر اور ان کی زلفیں دیکھ کر فلیٹ مت ہو جایا کرو، حقیقت جانچ لیا کرو، پیر صاحب واقعی پیر صاحب ہے یا منگل کے پہلے والے پیر صاحب ہیں۔ چونکہ مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں ڈپلیکیٹ آ رہی ہے، پرکھ کرنا ضروری ہے۔ تو آج جتنی شیعت کی بولی بولنے والے ہیں ان سے بس ایک سوال کیجئے۔ دیکھو ماہ محرم آنے والا ہے، جیسے ہی ماہ محرم آئے گا لوگ سنی کہلانے والے اپنے اسٹیٹس پہ نوحے لگائیں گے، مرثیے لگائیں گے،
شیعہ ذاکرین کے بیان لگائیں گے، شیعہ ذاکرین کے بیان لگائیں گے، اور شیعہ ذاکرین صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ اچھا، شیعہ بہت بڑی تقیہ باز قوم ہے، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں بتاؤ ہم کہاں صحابہ کو برا بھلا بولتے ہیں، اب اس کا منہ بولتا ثبوت حسن اللہ یاری کی صورت میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جو حرام کا جنا ہم سے کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کرو، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، اور کتے کے بچے تو ابو بکر و عمر کے اسلام کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، ایک آل رسول کی موجودگی میں کلیم حنفی ببانگے دعا کرتا ہے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم ابو بکر و عمر مسلمان بھی ہے اور جنتی بھی ہے، اور ایسے یقینی جنتی ہے کہ جن کا جنتی ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ جنت کا ہونا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، عمر سبحان اللہ، نہیں ہے تو جنت بھی نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے جو شک۔ لوگ تاریخ کی آڑ لے کر صحابہ پر بھونکتے ہیں، ایک صاحب کہہ رہے ہیں مولانا آپ ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر، بیرون ملک میں جا کر، دبئی میں بھی میں نے اسی موضوع پر تقریریں کی، آپ دنیا بھر میں جا کر بول رہے ہیں کیا ہونے والا ہے، میں کہتا ہوں کچھ نہ ہو، اور اس کے بدلے اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوتا ہو، اگر میری جان جاتی ہو، بیوی بیوہ ہوتی ہو، بچے یتیم ہوتے ہو، گھر لٹتا ہو، لٹ جائے، لیکن نبی کے پیاروں پر، نبی کے یاروں پر، نبی کے جانثاروں پر، نبی کے وفاداروں پر، نبی کے چوکیداروں پر اگر تم بھوکو گے تو وہ حیدرآباد کے بادشاہوں تمہاری زبانیں گدی سے کھینچ کر پیروں تلے رون دی جائے گی، اس لیے کہ سب ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بابا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، ارسے شہباز دکن، حضور گلدار ملت، حضور قائد ملت، حضور قاضی اہل سنت۔ حضور گلزار ملت کی موجودگی میں کلکتہ کی سرزمین پر میں نے یہ تقریر کی تھی کہ حضرت علی مولود کعبہ نہیں ہے، پورے ہندوستان بھر میں بھونچال آ گیا، میرے خلاف تقریریں ہوئی اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہوئی، میں نے 110 کتب کے حوالے دے کر ثابت کیے۔ ارے خانہ کعبہ میں پیدا ہونا کوئی فضیلت کی بات تھوڑی ہے، اگر فضیلت کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول بھی پیدا ہوتے، میرے آقا بھی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، فقط ایک صحابی حکیم بن حزام ہوئے خانہ کعبہ میں، وہ پیدا ہو کر بھی علی کے گرد پاک کو نہیں پہنچ سکے، علی کے پیروں کے مقابلے میں نہیں آ سکے۔ ارے خانہ کعبہ میں بنا پیدا ہوئے بھی علی تمام مومنوں کے دل میں بستے ہیں۔ تم سمجھو ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تم ہمیں گستاخ ٹھہراتے ہو، یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، یہ ادب نہیں کرتے، ہم تمہاری بولی بولنے لگے تب ادب والے ہو جائیں گے، تمہاری طرح صحابہ پہ تبرہ کرنے لگے تب ادب والے ہو جائیں گے۔ جن لونڈوں کو استنجا کا ٹھیلا لینا نہیں آتا، جن لونڈوں کو یہ نہیں پتا محلے کے مسجد میں کلر کون سا ہے، امام کی تنخواہ کیا ہے، جو عید سے عید جا کر بازو والے کو دیکھتے ہیں باندھنا ہے کہ چھوڑنا ہے، وہ لوگ صحابہ کے فیصلے کرتے ہیں۔ دیکھو ایسا حدیث میں آیا ہے، ایسا تاریخ میں آیا ہے، یہ تاریخ اور حدیث تیرے ماں باپ نے تجھے پڑھایا ہے۔ جتنے بھی صحابہ پہ بھونکنے والے ہیں ایک اسٹیج لگا لے، ہندوستان کے سارے تبذیلی کتے، سارے نقلی موالی جمع ہو جائے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا یہ ادنا غلام کلیم حنفی بحیثیت مناظر آئے گا، مناظر میں رہوں گا اپنے مسلک کی ترجمانی کرنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں تمہیں بتاؤں گا، میرے آقا فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، میرا صحابی اگر خدا کے راستے میں آدھا کلو جو دے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا دو تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صحابہ کے آدھا کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عظمت صحابہ کرام، عظمت صحابہ کرام، غازی اہل سنت، مناظر اہل سنت۔ چلیے
صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ اس دور میں تھے جو قربانی کا دور تھا. رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جانیں لٹا دی. خدا کی قسم اگر ہم اتنے مخلص ہوتے تو اللہ ہمیں اس دور میں پیدا کرتا. خیر القرون میں، سر القرون میں پیدا نہیں فرماتا. یہ سر القرون ہے. میرے آقا فرماتے ہیں واختار علی اصحابا، اللہ نے میرے لیے صحابہ کو چن لیا. تو جو روئے زمین کی سب سے پاکیزہ جماعت تھی، سب سے مبارک جماعت تھی، سب سے زیادہ حضور سے عشق کرنے والی جماعت تھی، اللہ نے انہی لوگوں کو سرکار کا ساتھی بنایا. آج 14 صدیاں گزر گئی، صحابہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، لیکن یہ رافضیت کا جھٹن کھانے والا، یہ شیعوں کا جھٹن کھانے والا جیسے ہی محرم آتا ہے اسٹیٹس لگاتا ہے. یہ لوگ صرف حضرت علی کو، حضرت ابو بکر و عمر پر فضیلت نہیں دے رہے، بلکہ در پردہ صحابہ کے خلاف ذہن بنایا جا رہا ہے. جس بچے کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی ہے وہ عدالت لگا کے بیٹھ رہا ہے، رات میں چائے کی چسکی لیتے ہوئے موٹر سائیکل پر 4-5 لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں، پان ٹپری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فیصلہ کن کا کر رہے ہیں؟ ان نفوس قدسیہ کا جن کو اللہ نے یہ مجدہ سنا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. وہ لوگ اللہ سے راضی. اب جرأتیں اتنی بڑھ گئی، جرأتیں اتنی بڑھ گئی کہ بتا رہے ہیں دیکھو ابو بکر نے اہل بیت پہ ظلم کیا، عمر نے ظلم کیا، عثمان نے ظلم کیا، معاویہ نے، سفیان نے، طلحہ نے، زبیر نے، اما عائشہ صدیقہ نے. میں روئے زمین کے تمام رافضیوں سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ پروگرام آن لائن بھی چل رہا ہے اور ہندوستان میں ایسا کوئی عالم نہیں ہوگا جو اپنے گھر کا ایڈریس اور موبائل نمبر بتا دے. قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی 9820672770. اینی ٹائم موسٹ ویلکم فار ٹھکائی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آؤ بمبئی سے لے کے ایران، بمبئی سے لے کے ایران تک، ایران سے لے کے آذربائیجان تک، حوض علمیہ تک، نجف اشرف تک، جتنے شیعوں کے مجتہدین ہیں اور جتنے ان کے علماء ہیں اور شیعوں کی بولی بولنے والے حیدرآباد میں جو ایرانی ریال پر راج ٹپکا رہے ہیں، وہ سارے حضرتاں، مرشداں، پاشا سب مل کر ایک سوال کا جواب دیں. وہ سوال یہ کہ اہل بیت حضرت علی، حسنین کریمین، سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، یہ لوگ قرآن پہ عمل کرنے میں کسی سے پیچھے تھے؟ بھائی مجمع میں ایسی مردنی کیوں چھائی ہوئی؟ پیچھے والے بولو. نہیں تھے نا؟ سب سے زیادہ قرآن پر فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے. اب جب شیعہ ذاکرین کہتے ہیں اور رونا پسارتے ہیں سیدہ دربار میں گئی، 3 گھنٹہ کھڑے رہی، 2 گواہ لے کر گئی، یہ گھڑی لگا کے دیکھ رہا تھا. دربار تیرے باپ نے رکھا تھا. زیادہ موویز مت دیکھا کرو، زیادہ فلمیں مت دیکھا کرو، تبھی اس طرح کے سین کریٹ کرتے ہو تم لوگ. ارے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر حضور کے خلیفہ حضرت ابو بکر فیصلہ کیا کرتے تھے، دربار کہاں سے تھا؟ تو اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں ان سے کہو کیا اہل بیت قرآن پر عمل کرنے میں کسی سے پیچھے تھے؟ نہیں. قرآن کریم کا ایک فرمان ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. غور سے سنائیں، غصہ پینے والے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں. اللہ کو کون پسند ہے؟ غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے. حضرت علی، حسنین کریمین، سیدہ زہرا اور ان کی یہ مبارک اولاد، ان کا یہ مبارک خون، سبحان اللہ. یہ لوگ قرآن پر عمل کرنے میں ہم سب سے زیادہ ہیں کہ نہیں ہیں، آگے ہیں کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے. تو اب انہوں نے قرآن کا یہ فرمان نہیں پڑھا حضرت علی نے کہ غصہ پینے والے، معاف کرنے والے. حضرت علی کا ایک پہلوان سے جھگڑا ہوا، اس پہلوان نے آپ کو پٹک دیا، آپ نے اس پہلوان کو پٹک دیا.
جب آپ نے اسے پٹکا، تلوار نکالی اس کی گردن کاٹنے کے لیے، اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، حضرت علی فوراً اٹھ گئے۔ پہلوان کہتا ہے علی ابھی تو مجھے آپ نے پٹکا تھا، کاٹنے کے لیے چھوڑا کیوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے تجھے پٹکا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے پٹکا تھا، کاٹنے جا رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کاٹنے جا رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا۔ اب اگر میں بدلہ لیتا تو یہ میرے نفس کے لیے بدلہ لینا ہوتا، اور ہم کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ مجھے بتاؤ، جو اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہ لے، خدا کی قسم اگر ابو بکر صدیق نے، اگر ایسا بالکل نہیں ہے لیکن اگر کے ساتھ مان لیجئے حضرت علی کا حق چھینا، حضرت عمر نے ظلم کیا، حضرت عثمان نے ظلم کیا، حضرت طلحہ زبیر نے حضرت علی سے جنگ کی، اماں عائشہ نے جنگ کی، حضرت معاویہ نے ان پہ ظلم کیا، اگر کیا تو کیا حضرت علی نے یہ قرآن میں نہیں پڑھا تھا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصہ پینے والے، معاف کرنے والے اللہ کو پسند ہیں؟ تو حضرت علی نے انہیں معاف کیا یا نہیں؟ بھائی ایک ہی صاحب محقق بنے بیٹھے ہیں، باقی سب معلوم پڑتا ہے، ابھی طفل مکتب ہے، مدرسے میں داخلہ لینے والے۔ یقیناً معاف کیا، تو جب ان بزرگوں نے معاف کر دیا، اب کون ہوتے ہیں شیعہ ذاکرین، بھونکنے والے؟ ان کا بھونکنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خدا کی قسم تاریخ سے صحابہ کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ ہم مشاجرات صحابہ کو آپ کے سامنے لانا نہیں چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ اب ہمیں انہیں خیر سے یاد کرنا چاہیے، اور جتنے محبوبان خدا ہیں ان کا خیر سے ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے بیچ ایسی جماعت پیدا ہو گئی جو اپنے آپ کو سنی کہلا کر صحابہ پر بھونک رہی ہے، اور ان پیروں نے شریعت کی صورت کو بدلنا چاہا ہے، عجیب و غریب کپڑے، عجیب و غریب بدعات ایجاد کر لی۔ کہیں قوالی کے نام پر دھمال چوکڑی ہے، کہیں مزاروں پر وہ عجیب حرکات ہیں کہ جن کو دیکھ کر وہابی کہتے ہیں دیکھو یہ بریلوی ہے۔ خدا کی قسم بریلوی کوئی کام خلاف سنت نہیں کرتا۔ جاؤ شہباز دکن کی مزار پہ، نہ کسی کے آنگ میں آ رہا ہے، نہ کوئی دھاگا باندھ رہا ہے، نہ کوئی گھوڑا بندھا ہوا ہے، نہ عورتوں کی حاضری ہے۔ یہ ہے ہمارے یہاں مزارات پہ حاضری کا طریقہ۔ عزیزان گرامی وقار، باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر آپ کے سامنے حاضر ہو کر وہ چند گزارشات رکھوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں علماء کی مبارک جماعت یہاں حاضر، اور وہ لوگ جن کو ملنے کے لیے میلوں کا کوسوں سفر اور کئی دن کی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر زیارت ہوتی ہے۔ جانشین سرکار شہباز دکن نے ہم سب کے لیے آسانی کر دی کہ اہل سنت و جماعت کی عظیم مقتدر شخصیات کو آپ کے سامنے لا کر یہاں بٹھا دیا تاکہ آپ ان کی زیارت کریں، ان سے فیوض و برکات حاصل کریں۔ ابھی مفتی شمشاد صاحب قبلہ کی آمد ہوگی، انشاءاللہ آپ ان سے مدلل تقریر سماعت کریں گے۔ بنے رہیں، صلاۃ و سلام کے بعد تشریف لے جائیں۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، یا کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہو جو شرع کی پکڑ میں آتی ہو، میں تمام حاضرین سامعین علماء کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تبارک اللہ۔